ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہاں کہاں تک حضور کا ذکر کریں، لیکن بس بات سمیٹتے ہوئے کہ اگر حسن کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اگر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اور آخری بات اس عنوان کے حوالے سے، اگر احسانات کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے تو ان سے زیادہ احسانات کس پر ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہوئے ان کے صدقے، دنیا میں آئے ان کے صدقے، نعمتیں ملی ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قبر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، میدان محشر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، اور مومنین جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ بال بال پر ان کا احسان۔ ایک ماں اپنے بچے پر جتنا احسان نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ احسانات مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ ماں اولاد سے کتنا ہی پیار کر لے، لیکن ماں پوری رات اولاد کے لیے کبھی دعا نہیں کرتی، مگر قربان جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوری رات دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں پہ ورم آ جاتے، مجھے ایسا لگتا کہ کئی پیر پھٹ کے خون نہ نکلنے لگے تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اینگل سے دیکھو حضور مستحق ہیں، حقدار ہیں، استحقاق ہے حضور کا ہم پر، حق ہے کہ ہم حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں۔ لیکن کتنا افسوس ہے نا، آج ہم حضور علیہ السلام کی عشق کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ہیروں سے عشق کیا، کبھی گانوں سے عشق کیا، کبھی گناہوں سے عشق کیا۔ جب ہم دیکھتے تولتے ہیں اپنے آپ کو تولتے ہیں۔ عشق کا دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، محبت کا دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ اور واقعی اگر کسی کا عشق دل میں نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، تو پھر وہاں ہمیں گناہ نظر آتا ہے، گناہوں کا عشق، جنون ہے گناہ کا۔ ورنہ دیکھ لیں آپ، 250 کروڑ یا 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لوگ گنتی کرتے ہیں اس لیے وہ 150 کروڑ کہتے ہیں، ورنہ حقائق یہ ہے کہ 250 سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن ان 200 کروڑ مسلمانوں میں نمازی مسلمان کتنے ہیں؟ نمازی کتنے اور بے نمازی کتنے ہیں؟ اندازہ کر لیں۔ تو آپ جب سروے کریں گے تو 95% لوگ بے نمازی ہوں گے۔ کیوں؟ عشق کا دعویٰ تو 200 کروڑ مسلمانوں کے، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ میں عاشق رسول نہیں، ہر مسلمان کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ لیکن جب عاشق رسول ہو تو کیا یہ پتا نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ عاشق کیسے جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ پہنچائے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرے، یہ کیسے عاشقان رسول ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں تک نہیں ٹکرایا، اللہ اکبر، کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں اس کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، عشق رسول کا دعویٰ ہے، اگر ہیرو پرنس داڑھی رکھ لے تو ہم وہ داڑھی برابر کٹاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہیرو چوٹی رکھ لے ہم وہ چوٹی برابر ڈالتے ہیں، ہیرو اگر ٹوپی پہن لے ہم وہ ٹوپیاں برابر پہنتے ہیں، ہیرو اگر کسی فلم میں کرتا پاجامہ پہن لے
تو میرے نوجوان کرتا پاجامہ ہیروں کو دیکھ کر کے سلا سکتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو دیکھ کر نہیں سلا سکتے۔ اب بتاؤ عاشق ہیرو ہو یا عاشق مصطفیٰ ہو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا، آقا جس طرح چلے اس طرح چلنے کا شوق نہیں، آقا جس طرح کھانا کھاتے تھے اس طرح کھانے کا شوق نہیں، آقا جس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے اس طرح لوگوں سے پیش آنے کا شوق نہیں، آقا علیہ السلام جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس طرح باتیں کرنے کا شوق نہیں۔ ڈائلاگ ہیروں کے، چلنے کا انداز ہیروں کا، کافر یہودی منافقین اور مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو، اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے۔ مجھے بتاؤ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے اپنا کردار اور کیریکٹر کیسے چھپ سکتا ہے؟ دنیا نے ہمیں یہ دن نہ دکھائے ہوتے، دنیا نے ہمیں ذلیل نہ کیا ہوتا، دنیا نے ہمیں رسوا نہ کیا ہوتا، دنیا نے ہمیں مار پیٹ کر ملکوں سے نکالنے کی بات نہ کی ہوتی، دنیا نے ہمیں غلام بنانے کا پلان نہ بنایا ہوتا، دنیا نے ہمیں کچلنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا، اگر ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ چل رہی ہوتی۔ اقبال نے بہت زیادہ سوزش دل کے ساتھ کہا تھا، سوز دل کے ساتھ کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب راکھ کا ڈھیر کوئی ہو جائے تو اس کو پھونک کر اڑانا آسان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو پھونکوں سے نہیں اڑایا جا سکتا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک بلال غلام تھے، غلام، لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ سینے میں جل رہا تھا، پورا مکہ ہار گیا، بلال کا عشق رسول جیت گیا۔ ایک خباب تھے، عشق مصطفیٰ سینے میں روشن تھا، عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا تھا، مکہ شکست کھا گیا، خباب جیت گئے۔ پتا چلا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی اے میری قوم کے جوانوں زبانی عاشقان رسول نہ بنو، عمل کے میدان کے عاشق بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، دن میں 5 مرتبہ میرے نبی کا منادی نبی کے حکم پر حی علی الصلاۃ کی صدا لگا کر سر جھکانے کے لیے بلاتا ہے، لیکن مسلمان سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ عاشق رسول کون تھے؟ عاشقان رسول وہ تھے کہ جب نبی کے نام پر سر کٹانے کو بلایا گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ سر کٹانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کہاں سر کٹانے کے لیے مسلمان آتا تھا؟ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، اور آج نیند چھوڑ کر مسلمان سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس نعروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا سمجھ چکی ہے ہمارے پاس تقریروں کے سوا کچھ نہیں، دنیا جان چکی ہے ہمارے پاس بڑبڑ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن مسلمان عمل کے میدان میں قدم رکھے گا، قدم عمل کے میدان میں، جس دن عمل کا عاشق رسول بنے گا، ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو پکچر اور سیریلوں میں دیکھ کر رونے والوں، رات رات بھر ننگی فلمیں دیکھنے سے دل نہیں اکتاتا، لیکن مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ جمعہ میں لمبی تقریر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مسجد بدلنا پڑے گی، یہاں تقریر لمبی ہوتی ہے۔ جو کام پوری رات ننگی فلموں کے لیے نکال سکے اور آدھا گھنٹہ اپنی اللہ کے گھر میں نہ بیٹھ سکے، اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہے، بن جائے عاشق رسول۔ انقلاب بموں سے نہیں آتا، انقلاب تلواروں سے نہیں آتا، انقلاب لاٹھیوں ڈنڈوں سے نہیں آتا، انقلاب عشق مصطفیٰ سے آتا۔ دو باتیں کہوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی، آج کی تقریر پوری ہو جائے گی۔ دو بات، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔